بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ ذاتی طور پہ میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ خواتین کے بارے میں غلط باتیں کی جائیں یا سڑکوں پہ ان کے اوپر آوازیں کسے جائیں، مناسب نہیں لگتا۔ اور ایک مہذب معاشرے میں عموماً یہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن چونکہ معاشرہ ایک کمپوزیشن ہے اچھے برے لوگوں کی، اور اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوں گے، تو پھر اس کا تقابل جب اس کا موازنہ مقابلہ کیا جاتا ہے تو پھر لازماً لوگ برے کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ بصورت اچھا نہیں لگتا، لیکن ہوتا ضرور ہے۔ یہاں میں جو تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے مریم اورنگزیب کے بارے میں کہ وہ برطانیہ میں تھیں، وہ جا رہی تھیں سڑک کے اوپر، اور کچھ بچیوں نے لڑکیوں نے ان کے اوپر نعرے لگائے، چور چور کہا۔ وہاں انہوں نے بڑا تحمل سے بردباری سے وہ وقت اپنا گزارا۔ میں بھی بڑا حیران تھا، کیونکہ مریم اورنگزیب بنیادی طور پہ اتنی تحمل اور بردباری والی خاتون نہیں ہیں۔ یہاں میں ان کا پولیٹیکل مختلف ایونٹس میں ان کا رویہ دیکھتا رہا ہوں، ایون ٹیلی ویژن چینلز پہ بھی۔ اور پھر بعض لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ وہاں پہ چور چور کے نعرے نہیں لگنے چاہیے تھے۔ یہاں وزیر اعظم نے ایک بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ مریم اورنگزیب اخلاقیات کے ایک بڑے پیمانے پہ کھڑی تھیں، انہوں نے بہت زبردست اپنا رویہ رکھا، سوبر رویہ تھا، اور بڑی تعریف کی اخلاقیات کی۔ لیکن دو ایک دن کے بعد ہی یہاں پہ مریم اورنگزیب نے بالکل وہی رویہ، وہی طریقہ کار اختیار کیا جو لندن میں ان کو دیکھنا پڑا تھا۔ فرح گوگی، پنکی پیرنی، عمران خان کی بیگم، ان کے خلاف، اور وہ ان کو بھی چور کہا، ان کو بھی کہا کہ وہ لوٹ کے کھا گئیں، یہ وہ ان کے اوپر اسی طرح۔ اور وہ پی ایم ایل این کے اکثر لوگ ذاتیات پہ ان کی خواتین وغیرہ کے اوپر اس طرح کے نعرے لگاتے رہتے ہیں۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی انہوں نے پی ایم ایل این کے لوگوں نے احتیاط برتی ہو کہ کم از کم وہ خواتین، ان کی خواتین پی ٹی آئی کی ہوں یا کسی کی بھی، ایون پیپلز پارٹی کی، کہ ان کا کچھ بھرم رہنے دیں۔ آپ مبالغہ آرائی نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ جو الزام آپ لگا رہے ہیں وہ جھوٹ ہو، لیکن اخلاقیات کا درس دینا اس کو اچھا لگتا ہے جو خود اخلاقیات کا کچھ نہ کچھ خیال رکھتا رہا ہو۔ وہ شہباز شریف صاحب ہوں، میاں نواز ہوں، ان کی بیٹی ہو، یا پی ایم ایل این کے اور لوگ ہوں۔ جہاں تک برطانیہ میں لوگوں کا تعلق ہے، وہ روز میاں صاحب کے گھر کے باہر جا کے چور چور کے نعرے لگاتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کو سب کو پتہ ہے۔ دکھ یہاں بھی پاکستانیوں کو بھی اسی طرح کا ہے کہ ملک لٹ گیا، اور یہ حضرات باہر بیٹھے انہی مکانوں پہ جو انہی کے پیسوں پہ، لوگوں کے پیسوں پہ بنے لیے، ان میں مزے کر رہے ہیں۔ تو دکھ تو یہاں بھی وہی ہے، لیکن یہاں لوگوں کو شاید یہ خیال ہے کہ حکومت ہے، پکڑے جائیں گے، یہ ریٹیلیٹ کریں گے، یہاں تو غنڈہ گردی ہو سکتی ہے، وہاں برطانیہ میں نہیں ہو سکتی، لہذا لوگ کھل کے کہتے ہیں۔ اب مریم اورنگزیب کی جب بات کھلی تو پتہ چلا کہ بھئی لوگ ایسے نہیں چورنی وہاں کہہ رہے تھے۔ وہاں یہ قصہ پتہ چلا کہ وہاں جو ہیرڈ سٹور ہے بہت بڑا وہاں کا، وہاں سے انہوں نے 84 لاکھ روپے کے 2-3 پرس خریدے ہیں، اور وہ بڑے نایاب جانوروں کی کھال کے بنے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں۔ اور یہاں تک کہ جو کہنے والے ہیں، میں نے وہاں پہ ایک شخص کا بیان سنا، وہ بھی یہاں پہ ویڈیو میں موجود ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ $35,000 کے جو خریدے گئے پرس، اس پہ کریڈٹ کارڈ پہ پیمنٹ کرنے کی کوشش کی، کریڈٹ کارڈ کریش کر گیا، $35,000 بینک دینے کو تیار نہیں تھا۔ نتیجہ یہ کہ اس کے لیے اسپیشل ارینجمنٹس کیے گئے، بینک والوں سے مذاکرات ہوئے، ان کو بتایا گیا، اسپیشل پرمیشن ملی، اور یہ پیسے ادا ہوئے وہاں پہ۔ سو اس لحاظ سے عوام کو وہاں پہ پتہ ہے
کہ وہی ذرائع آمدن کیا اتنے ہیں ایسے کہ آپ کنگ سلمان کی طرح جا کے یوں چیزیں خرید لیں. تو عوام کا ایک امپریشن بھی ہے، لیکن عوام اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. پھر وہ آپ کو کہتے ہیں، شاید پاکستان میں کہنے سے وہ کترائیں، لیکن وہاں کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، وہ کھل کے بات کرتے ہیں. سو رہی بات اخلاقیات کی، تو اخلاقیات کا بھرم تو یہیں نکل گیا جہاں آپ نے تنظیم سازی دیکھی، جہاں آپ نے ان کو کام کرتے دیکھا. لیکن اس سے بڑھ کے پاکستان میں کسی کی اجازت کے بغیر اس کی گندی ویڈیوز، اس کی آڈیو ریکارڈنگز یہ کرنے کا رواج نہیں تھا. اس سیاست کو اس ذلت کے گہرے گڑھے میں گرانے والے یہ لوگ ہیں. یہاں جس دن مریم نے پریس کانفرنس کر کے تو کہا کہ جی ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، اور پھر ارشد ملک کو بلیک کیا، جج ارشد ملک کو بلیک میل کیا، اس کی ویڈیو چلا کے اس سے بیان وغیرہ لکھوایا، اس کے بعد سے یہ قصہ اس طرح چل نکلا ہے. تو میاں صاحب نے جب یہ کہا کہ اخلاق یعنی ظاہر کرنے کی یہ کوشش کی کہ مریم اورنگزیب نے تو بہت ہی اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا، حالانکہ وہ غیر ملکی سرزمین پہ ڈری ہوئی ویسے نہیں بولی، لیکن اگر اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ وہاں پہ کیا تو یہ درس دینے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے؟ آپ کی بغل میں بیٹھی آپ کی بھتیجی نے یہ گندی فلموں کی ساری بات کی، اور اس کے بعد آج دن تک وہ کرتی ہیں. یعنی غضب اور دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ گندی فلمیں، اور میاں صاحب ساتھ ملے ہوئے ہیں، بڑے میاں صاحب کے پاس ہیں، وہ کہتی ہے جی ان کے پاس ہیں، جب چاہیں وہ ریلیز کر دیں. تو یہ تو اخلاقیات آپ نے جنازہ نکال کے رکھ دیا اس ملک کی سیاست کا. اس کے بعد آپ درس دیتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ جو زبان استعمال کرتے رہے، رانا ثناء اللہ استعمال کرتے رہے ہیں، عابد شیر علی حد سے زیادہ غلط استعمال کرتا رہا ہے. پھر اس کو دیکھ لیجئے وہ فیصل آباد والے، یہ جو تنظیم سازی میں جن کا نام تھا، وہ حضرت ان کو دیکھ لیں. پھر عطاءاللہ تارڑ کو دیکھ لیں جس نے وہ مڈل فنگر دکھا کے وہاں پہ جسچر کیا تھا پارلیمنٹ کے اندر خواتین کے ساتھ. کس کا اخلاق، کس کا رونا روئیں. اس میں تو پھر پی ٹی آئی میں کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو کچھ بھرم رکھتے ہیں. ان کا تو جو فرنٹ پہ جو ٹولہ سارا ہے وہ تو سارا ہے ہی غیر اخلاقی کام کرنے والا. تو جب صورتحال اتنی بری ہو اور آپ بیٹھ کے اوپر درس دیتے ہو، آپ اچھے نہیں لگتے. یا تو آپ آج سے عہد کریں اور اسی چیز کو ترک کریں، کم از کم آپ اپنی پارٹی کا تو کو سنوارنا شروع کریں، اس میں تو کوئی اخلاقیات دے کے آئیں. اپنی پارٹی میں اخلاقیات نہیں، درس آپ دیتے ہیں دوسروں کو. اور پھر اس سے بڑی غیر اخلاقی حرکت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ سارے مختلف قسم کے جرائم میں گھرے ہوئے، منی لانڈرنگ کے ضمانتوں میں بیٹھے، آپ آج حکومتوں میں بیٹھے ہوئے. اس سے بڑا اور اخلاقیات کا جنازہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کو خود خیال نہیں آتا کہ پاکستان کی عزت تار تار ہو گئی اس سے؟ آپ کو خود اندازہ نہیں ہوتا کہ جہاں جا کے آپ بائیڈن سے یا کسی سے ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، تو ان کو نہیں پتہ کہ آپ ضمانتوں پہ پھر رہے ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں. اور جو آپ نے قانون پاس کیا وہ بھی ساری دنیا نے دیکھا. ان کو پتہ ہے کہ آج اگر آپ بری ہوں گے تو اس لیے کہ آپ نے جرم کو ایک چھٹی دے دی ہے، جو آپ اپنے جرم کو قانوناً معاف کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے. عمران خان تو اس کو این آر او کہتا ہے، لیکن حقیقتاً یہ ہے کہ آپ نے خود قانون ایسا بنا دیا جس سے کہ جرم آپ کا ختم ہو گیا. اس سے بڑی غیر اخلاقی حرکت اور کیا ہو سکتی ہے کہ قاتل کو کہا جائے کہ اپنی بریت کا خود قانون بنا لو. اور پھر جو آپ لوگوں نے ماڈل ٹاؤن میں کیا تھا، اور پھر جو آپ ججز کو جیسے جسٹس قیوم وغیرہ ان لوگوں کو ٹیلی فون کر کے کہتے تھے کہ فلاں کو یہ سزا دے دو، اور وہ آپ کے حکم پہ چلتے تھے. اور پھر جو آپ نے سپریم کورٹ پہ حملے کیے، یہ ساری اخلاقیات تھیں. جتنا اخلاقیات کا جنازہ ان لوگوں نے نکالا وہ تو کسی اور پارٹی نے کیا ہی نہیں. تو اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی عزت تو اپنی جگہ پہ رکھیں، اس ملک کے وقار کی خاطر خدا را
اخلاقیات کا درس دینے کے بجائے عملاً اخلاقیات کو اپنی پارٹی میں رائج کریں، اور جو آپ کے اندر خواہش ہے کہ ہر حالت میں آپ نے حکمرانی کرنی ہے، اور پھر آپ نہیں تو پھر آپ کی اولاد اور آپ کے نالائق بچے، جن کو باہر اگر ہمارے بچوں کے ساتھ مقابلے کے امتحان میں بیٹھیں تو ان کو 25,000 روپے کی نوکری کوئی نہیں دے گا، آپ ان کو کہتے ہیں وزیر اعظم بنا دیں، تو اس سے بڑی اور اخلاقیات کی تباہی کیا ہو سکتی ہے؟ میں تو اس دن اخلاقیات کا لیکچر سن کے دکھی ہو گیا، اور اس وقت تک مجھے یہی چیز اندر سے کھائی جا رہی تھی۔ میں نے یہ ویڈیو بنائی اسی وجہ سے کہ میں اپنے دل کا غبار نکالنا چاہ رہا تھا کہ اخلاقیات کو روز میں پاؤں تلے رونتا ہوا دیکھتا ہوں، ان لوگوں کو روز کڑتا ہوں، سڑتا ہوں، لیکن ان کو خیال نہیں ہے، یہ دوسرے پہ الزام لگا کے اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھتے ہیں، جبکہ اخلاقیات کے قاتل یہ خود سب سے بڑے قاتل ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔